ایسا کوئی کام تو کر جاؤ کہ کربلا والوں کے سامنے سر فخر سے بلند کر سکو، ایسا تو کوئی کام کر جاؤ کہ سر کربلا والوں کے زیر سایہ جنت کے اندر جا سکو۔ میرے عزیزو وہ تو گردن کٹا کے چلے گئے، وہ تو خاندان نبوت اپنا آپ سارا قربان کر کے چلے گئے۔ میرے عزیزو رہ ہماری باری گئی، ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیا کریں؟ ان کے اسوہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں۔ آج یا کوئی کسی کو گالی دے دے، بے شک سگا بھائی ہو، چولہا پانی بند ہو جاتا ہے، مکان کے صحن میں دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے بولنا لا تعلقی ہو جاتی ہے، ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین کو دیکھ لے، کون زین العابدین؟ کربلا کے واقعے کے بعد ہر وقت رویا کرتے، صبح و شام رویا کرتے، نماز میں رویا کرتے، ذکر اذکار میں رویا کرتے، تنہائی میں بیٹھ بیٹھ کے بھی رویا کرتے۔ کسی سے رہا نہ کیا، امام زین العابدین سے پوچھنے لگا، امام صاحب کیا بات ہے، ہر وقت روتے ہو، کبھی چہرے پہ مسکراہٹ نہیں؟ اپنی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوؤں کو صاف کر کے فرمایا، تجھے کیا بتاؤ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بچڑا تھا جسے یوسف کہتے ہیں، 40 سال بیٹے کی جدائی میں روتا رہا، میرا تو پورا خاندان بچھڑ گیا، پھر تو کہتا ہے کیوں روتے ہو؟ جس پہ اتنے صدموں کے پہاڑ گزرے۔ میرے عزیزو کوئی ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، کوئی نیٹ ورک کا زمانہ نہیں تھا، کوئی آن میسج کا زمانہ نہیں تھا، کوئی موبائل کا زمانہ نہیں تھا۔ کربلا کے واقعے کی خبر آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ جہاں یزیدیت کے ماننے والے تھے وہاں حسین کو بھی تو بڑے ماننے والے تھے۔ یقین جانو میرے عزیزو، خاندان میں لڑائی ہو، کراچی فون کر کے بتلاتا ہے کہ میری لڑائی ہو گئی، یقین جانو وہ آنے کا انتظار نہیں کرتا، فون پہ گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے میں بھی ٹکٹ کٹا کے آ رہا ہوں، میں ماں بہنیں کر دوں گا۔ اللہ اکبر، تو نے تو اپنے وارث بلا لیے، تو کیا تجھے کیا جانتا ہے حسین کا کوئی وارث نہیں زندہ تھا؟ رب اکبر کی قسم ہے، حسین کے وارث مکے میں بھی موجود ہیں، حسین کے وارث مدینے میں بھی موجود ہیں، حسین کے وارث کل بھی موجود تھے، پوری دنیا کے اندر حسین کے وارث آج بھی موجود ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، حسین بدلے لینے نہیں آیا، حسین معاف کرنے آیا ہے۔ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ لگا حسین مظلوم شہید ہو گیا، لوگ ابن زیاد کے مقابلے میں آتے رہے۔ مالک اشتر کی فوج، مالک اشتر مقابلے میں آیا، مختار سقفی کی فوجیں مقابلے میں آئی۔ مالک اشتر قیادت کر رہا تھا، ایک میدان میں یزید ابن زیاد کو اور اس کی فوجوں کو گھیر لیا، زبردست لڑائی ہوئی، ابن زیاد کو شکست ہوئی، جان بچا کے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان سے بھاگا، صحراؤں کو پار کیا، آبادیوں کو پار کیا، ایک بستی کے اندر پہنچا، زبان پیاس سے باہر نکلی ہوئی تھی، ہانپ رہا کانپ رہا تھا۔ اللہ اکبر، ایک مکان کا پردہ ہٹایا، جوان مسلح پہ بیٹھا، منہ چھپا کے اللہ اللہ کر رہا ہے، پانی کا مٹکا پاس رکھا ہے۔ ابن زیاد نے زور سے آواز دی، او جوان پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ گے؟ بجائے پانی پلانے کے آواز سن کے جوان نے رونا شروع کر دیا اور اپنے ہاتھ اٹھا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیالہ پکڑا اور مٹکے سے پانی بھر کے ابن زیاد کے آگے کر دیا۔ اس نے پیاس میں ایک پیالہ جلدی سے پی لیا، کہنے لگا اور پیاس لگی ہے پلاؤ۔ وہ جوان روتا ہوا پھر پانی کے برتن کے پاس گیا، برتن بھر کے لایا اور ابن زیاد کو دوسرا پیالہ دینے لگا، پیالہ دیتے ہوئے چہرے سے کپڑا سرک گیا۔ اللہ اکبر، جب چہرہ دیکھا ابن زیاد کے ہاتھ میں پیالہ رہ گیا، جو پانی منہ میں تھا اندر نہ گیا، رہ گیا۔ ابن زیاد غور سے دیکھنے لگا اور اس جوان سے کہنے لگا، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ جوان نے روتے ہوئے کہا، پہچان تو میں تجھے اسی وقت گیا تھا اور تجھے میں کیوں نہ پہچانتا، تو وہی آدمی ہے فرات کے کنارے جس نے میرے باپ کے پانی کو روکا تھا، میرا باپ بھی ہاتھ جوڑ کے پانی مانگتا رہا، تو نے پانی نہ دیا۔ پھر جوان نے کہا
دیکھا مجھے پہچانا؟ ابن زیاد کہنے لگا مجھے شک لگ رہا ہے تو زین العابدین ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک کہتا ہے۔ ابن زیاد نے اگلا جملہ کا علاقے والوں، بستی والوں اپنے دلوں پہ لکھ کے لے جاؤ۔ ابن زیاد نے اگلا جملہ کا یہ کیا بات ہے، ہم نے تمہاروں کا خون پیا اور تم ہمیں پانی پلا رہے ہو۔ امام زین العابدین نے فرمایا وقت کی بات ہے، جب تمہارے علاقے میں آئے مہمان ہم تھے، میزبان تم تھے، جو تم نے کیا وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، اب علاقہ ہمارا، میزبان مہمان تم ہو، آج پانی بھر بھر کے پلا رہے ہیں، میرے نانے کے خاندان کی ریت ہے۔ اللہ اکبر، بلند آواز نہ شہدائے کربلا، تیرا حسین میرا حسین، بہر آلے تے اندر آلے ذرا آواز کھنچ کے، تیرا حسین میرا حسین۔ اللہ غنی۔ يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك